منصف حکمران کے لیے تمام رعایا قانون کی نظر میں برابر ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایک مضبوط حکمران انصاف کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم رہتا ہے۔ قیادت طاقت کے بارے میں نہیں ہے، یہ ذمہ داری اور لوگوں کی خدمت کے بارے میں ہے۔ قیادت اخلاقی جرات اور استقامت، خود کو بہتر بنانے اور مسلسل سیکھنے کا سفر ہے۔ عدل کے محل میں ترازو انصاف کے وزن سے متوازن ہوتا ہے۔ صداقت کو برقرار رکھنے والا حکمران تاریخ کے اوراق میں عزت پائے گا۔ رہنما کی عظمت کا پیمانہ اس کی رعایا کی خوشحالی اور اطمینان میں ہے۔ خوشحالی کی کنجی دولت جمع کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اسے مشترکہ بھلائی کے لیے بانٹنا ہے۔ خوشحالی کا راستہ انصاف، ہمدردی اور حکمت سے ہموار ہوتا ہے۔ حکمرانی کے دائرے میں انصاف کا ترازو ہمیشہ متوازن ہونا چاہیے۔ حکمران کی عظمت کا اندازہ اس کی رعایا کی خوشی سے ہوتا ہے۔ حکمران کی طاقت اس کے تاج میں نہیں، بلکہ اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ حکمران کی شفقت کی بازگشت نسلوں تک گونجتی ہے۔ حکمران کی باتیں اتنی ہی پائیدار ہونی چاہیے جتنے اس کے عمل۔ حکمران کے فیصلے درخت کے سائے کی طرح ہونے چاہیے جو سب کو پناہ دیتے ہیں۔ حکمت کے ساتھ رہنمائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا راستہ طے کرنا جو طوفانی پانیوں میں ریاست کے جہاز کی رہنمائی کرتا ہے۔ حکمت سے حکومت کرنا دل سے حکومت کرنا ہے۔ حقیقی طاقت تخت میں نہیں، بلکہ لوگوں کے دل جیتنے کی صلاحیت میں ہوتی ہے۔ تہذیب کا پیمانہ ہمدردی میں ہے، جو حکمران اپنے کمزور ترین ارکان تک پھیلاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عادل حکمران ایک لازوال افسانہ ہے۔ ایک ہم آہنگ مملکت کی کلید وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے۔ ایک لیڈر کی طاقت اس کی فوج کے حجم میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حکمت کی گہرائی میں ہوتی ہے۔ ایک لیڈر کا دل اس کے لوگوں کی امیدوں اور خوابوں کے ساتھ تال میں دھڑکنا چاہیے۔ ایک عقل مند رہنما نہ صرف طاقتوروں کی آواز سنتا ہے، بلکہ پسماندہ لوگوں کی سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ ایک عقل مند رہنما کی میراث اس حکمت کے ذریعے برقرار رہتی ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ ایک عقل مند رہنما جانتا ہے کہ اس کے لوگ اس کا سب سے بڑا خزانہ ہیں۔ ایک عقل مند رہنما اپنی رعایا کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے کے لیے دیوار نہیں بلکہ پل بناتا ہے۔ ایک عقل مند حکمران جانتا ہے کہ حقیقی طاقت دانش مندی میں ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کرے۔ ایک عقل مند حکمران ایک ایسے ماحول کو پروان چڑھاتا ہے جہاں انصاف قدرتی طور پر پنپتا ہے۔ ایک عقل مند حکمران اپنے لوگوں کی شکایات سنتا ہے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرتا ہے۔
ایک عظیم حکمران کی میراث اس کے فراہم کردہ انصاف کے ذریعے برقرار رہتی ہے۔ ایک عادل حکمران کی وراثت اس کی رعایا کی شکر گزاری ہے۔ ایک عادل حکمران کی نظر میں اس کی رعایا کی فلاح و بہبود سب سے بڑا خزانہ ہے۔ ایک عادل حکمران کی میراث اس کے لوگوں کے دل و دماغ میں نقش ہوتی ہے۔ ایک عادل حکمران کی میراث اس کے دور حکومت کی لمبائی سے نہیں بلکہ اس کے اثرات کی گہرائی سے ناپی جاتی ہے۔ ایک عادل حکمران کی حکمرانی مظلوم کے لیے پناہ گاہ اور ظالم کے لیے عبرت ہے۔ ایک عادل حکمران جانتا ہے کہ اس کا اختیار ایک مقدس امانت ہے جس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایک سلطنت کی اصل طاقت اس کے لوگوں کا اتحاد اور ہم آہنگی ہے۔ ایک حکمران کی میراث عظیم یادگاروں پر نہیں بلکہ ان کی زندگی پر بنتی ہے۔ ایک حکمران کی عاجزی اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ یہ اسے اپنے لوگوں سے جوڑتی ہے۔ ایک حکمران کی طاقت اس کے متحد کرنے میں ہوتی ہے، تقسیم کرنے میں نہیں۔ ایک حکمران کی حکمت اس وقت چمکتی ہے جب وہ غیر جانبداری سے انصاف کرتا ہے۔ ایک حکمران کو تاریک ترین وقت میں بھی امید کی کرن ہونا چاہیے۔ ایک حکمران کو بے یقینی کے اندھیروں میں روشنی کا ذریعہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حکمران کو اپنی رعایا کے ساتھ اپنے بچوں جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک حکمران کو اپنے لوگوں کے لیے امید کی کرن اور الہام کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ ایک حکمران کا سب سے بڑا انعام اس کی رعایا کا احسان اور احترام ہے۔ ایک حکمران کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اسے کمزوروں کا محافظ کہا جائے۔ ایک حکمران جو عقل مند مشیروں سے مشورہ لیتا ہے وہ بہتر فیصلے کرے گا۔ ایک حکمران جو رول ماڈل کے طور پر کام کرتا ہے وہ اپنی رعایا کو نیک بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک حکمران جو دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے وہ اپنی رعایا میں بھی یہی جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ایک حکمران جو دلوں کو فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دنیا کو فتح کرتا ہے۔ ایک حکمران جو اپنے لوگوں کی بہتری چاہتا ہے وہ اپنی بادشاہی کے مستقبل کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک ریاست کی طاقت صرف اس کی دولت میں نہیں بلکہ اس کے لوگوں کے کردار میں ہوتی ہے۔ ایک ریاست کی خوشحالی کی جڑیں انصاف کی سرزمین میں پیوست ہوتی ہیں اور انصاف کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ ایک ریاست کی حقیقی دولت اس کے لوگوں کی خوشی اور بھلائی میں مضمر ہے۔ ایک بادشاہی راست بازی اور ہمدردی کے ستونوں پر تعمیر کی گئی ہے۔ ایک ریاست اس وقت پھلتی پھولتی ہے جب اس کا حکمران منصفانہ اور کھلے دل سے حکومت کرتا ہے۔ ایک ریاست اس وقت پروان چڑھتی ہے جب اس کا حکمران ضمیر اور اخلاقیات سے رہنمائی کرتا ہے۔
ایک انصاف پسند حکمران پسماندہ لوگوں کی بہتری اور پسماندہ لوگوں کو بااختیار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ انصاف کی عدالت میں انصاف کو آنکھوں پر پٹی نہیں باندھنی چاہیے۔ انصاف کے ساتھ رہنمائی کرنا عزت کے ساتھ رہنمائی کرنا ہے۔ انصاف ایک ریاست کے امن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی کلید ہے۔ انصاف ایک خوشحال مملکت کی بنیاد ہے۔ امن کے بیج انصاف کے کھیتوں میں بوئے جاتے ہیں۔